بہت ہی افسوس آ رہا ہے مجھے کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے. نہ اس میں کیلیبر ہے، نہ اس میں کیا کہتے ہیں کوئی سینس آف رسپانسبلٹی ہے. جو مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھا جا رہا ہے، مکہ بند ہے، ہر مسجد سعودی عربیہ، یو اے ای، جی سی سی، انڈونیشیا، ملیشیا بند ہیں. جو فیصلہ الازہر یونیورسٹی سپورٹ کرتا ہے، ادھر کے جو علماء ہیں، جو گورنمنٹ آف پاکستان چاہتی ہے، جو میڈیکل پروفیشن اس ملک کا چاہتا ہے، جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، جو ہمارے اکانومی کو ایک دھچکا سے بچا سکتا ہے، آپ وہ سب چیز کو چھوڑتے ہیں اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 20 نکات میں سے یہ جو آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ لوگ جو ماسک نہیں پہنتے ہیں، جو ڈسٹنسز نہیں رکھتے ہیں، جو جمعے کو ہم نے خود دیکھا ہے یہ روڈوں پہ پھیلے ہوئے تھے، پھیلے بھی نہیں ہوئے تھے، ایک ایک کے اوپر تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے بھی کہ یہ نکات یہ آبزرو کر سکتے ہیں؟ اور اگر آبزرو نہیں کیا تو کیا اسی وقت نماز کے درمیان میں پولیس آ کے ان کو مارے گی، نکالے گی؟ اور عمران صاحب آغاز کرتے ہوئے اس لحاظ سے تو خوش آئند ہے یقیناً کہ ایک اتفاق بھی ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ مساجد تک لوگوں کا راستہ کھل گیا ہے، جو لوگوں کی بہت بڑی پریشانی تھی کہ کس طرح سے رمضان المبارک گزرے گا. لیکن سر جو اس میں بتائی گئی ہیں باتیں کہ جس طرح سے آنا ہے ماسک لے کر، اپنے جائے نماز کے ساتھ آنا ہے، وضو کر کے آنا ہے، آپس میں وقفہ رکھیں، یہ تمام چیزیں آپ سمجھتے ہیں اپلیکیبل ہیں، اس پر عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ چلے کم از کم علماء کرام اور حکومت بیٹھ آپس میں مل کے بیٹھے ہیں اور ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اور دونوں میں ہم آہنگی بھی پائی گئی ہے اور دونوں نے متفقہ طور پہ کسی لاہ عمل کا اعلان کیا. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس فیصلے پہ عمل کروایا جا سکے گا. آپ یہ دیکھیں پہلے حکومت کی طرف سے جمعہ کروانے پہ پابندی لگائی گئی تھی، لیکن ابھی اگر آپ کل کا دیکھیں جو کل گزرا ہے اس جمعے کو بھی کراچی میں، کے پی میں، مختلف جگہوں پہ نہ صرف یہ کہ جمعہ کی باجماعت نماز ادا کی گئی ہیں بلکہ وہ تصویریں چھپی بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی عام ہوئی ہیں. کرفیو لگانا پڑ گیا پچھلے 2-3 جمعوں نہ تو کسی نے فیس ماسک پہنا، اور سب نے کندھے سے کندھا ملایا ہوا تھا جس طرح سے عام حالات میں نماز پڑھانے کا حکم ہے. تو حکومت نے یہ جو آج کہا ہے نا کہ جی 6 فٹ کا فاصلہ ہو، آپ فرش کو دھو لیں، صاف کریں، بڑی اچھی بات ہے، جماعت نماز ہونی چاہیے، لیکن یہ ضرور ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے کہ ان چیزوں پہ عمل ہو. اگر آپ ان چیزوں پہ عمل نہ کروا سکیں تو پھر اس کا الٹا نقصان ہوگا. اس کی ہمارے سامنے اگر آپ دیکھیں نا تو جامعۃ الازہر کی مثال ہمارے سامنے ہے، سعودی عرب کی مثال ہمارے سامنے ہے. 26 مارچ کو جامعۃ الازہر میں کہا گیا تھا کہ کرونا کی وجہ سے یہ ایک ایسی وبا ہے کہ آپ جو باجماعت نماز ہے وہ نہ کریں گے. آگے رمضان میں تراویح کے حوالے سے انہوں نے کہا. پھر گرینڈ مفتی ہیں جو سعودی عرب کے مفتی اعظم، انہوں نے بھی 13 اپریل کو یہ کہہ دیا، پھر اب دوبارہ کہہ دیا کہ اگر اس کرونا کی یہی صورتحال رہی تو نہ صرف یہ کہ تراویح کی نماز باجماعت ادا نہیں کی جائے گی بلکہ ہو سکتا ہے عید الفطر کی نماز بھی نہ ادا، انہوں نے کہا نماز عید بھی آپ گھر پر ادا کریں. ہاں جی، یہی میں کہہ رہا ہوں نا. اب پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ قانون کی بالادستی ہے وہ لوگ عمل کروا لیتے ہیں. آپ کیا عمل کروا پائیں گے؟ اگر آپ عمل کروا لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اس سے اچھا فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے اب عمل کیسے کروانا ہے، یہ علماء کرام کی بھی اب بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تمام علماء کرام اب اپنا یہ قومی فریضہ سمجھ کے اس کو کریں. بالکل صحیح. یہ کیسے ہو پائے گا یہ میرا اگلا سوال ہوگا آپ سے، لیکن میں پہلے ہلالی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو اس پہ لینا چاہ رہی ہوں کہ یہ فیصلہ ہے کیسا. ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقاعدہ پابندی ہی رکھی جاتی وہ زیادہ بہتر تھا، یا پھر کچھ آپ نے شرائط اور ضوابط بنا دیے، کچھ ضابطہ اخلاق طے کر دیے اور کہا کہ جی آپ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر کے کر سکتے ہیں؟ ڈو یو تھنک یہ ایک سمجھداری کا فیصلہ ہے؟ بہت ہی افسوس آ رہا ہے مجھے کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے. نہ اس میں کیلیبر ہے، نہ اس میں کیا کہتے ہیں کوئی سینس آف رسپانسبلٹی ہے.
جو مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھا جا رہا ہے. مکہ بند ہے، ہر مسجد سعودی عربیہ، UAE، GCC، انڈونیشیا، ملیشیا بند ہیں. جو فیصلہ الازہر یونیورسٹی سپورٹ کرتا ہے، ادھر کے جو علماء ہیں، جو گورنمنٹ آف پاکستان چاہتی ہے، جو میڈیکل پروفیشن اس ملک کا چاہتا ہے، جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، جو ہمارے اکانومی کو ایک دھچکا سے بچا سکتا ہے، آپ وہ سب چیز کو چھوڑتے ہیں اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 20 نکات میں سے یہ جو آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ لوگ جو ماسک نہیں پہنتے ہیں، جو ڈسٹنسز نہیں رکھتے ہیں، جو جمعے کو ہم نے خود دیکھا ہے یہ روڈوں پہ پھیلے ہوئے تھے، پھیلے بھی نہیں ہوئے تھے، ایک ایک کے اوپر تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے بھی کہ یہ نکات یہ آبزرو کر سکتے ہیں؟ اور اگر آبزرو نہیں کیا تو کیا اسی وقت نماز کے درمیان میں پولیس آ کے ان کو مارے گی، نکالے گی؟ آپ کو لگتا ہے رسک لے لیا ہے حکومت نے؟ میں تو کہتا ہوں یہ تو قتل عام ہونے والا ہے. ہلالی صاحب کہیں یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے لگا کہ ہم روک نہیں پا رہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ اجازت ہی دے دو، روک تو پا نہیں رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں پھر بھی جب پابندی تھی بھی تو پھر بھی لوگ آ رہے تھے. آپ اگر نہیں روک سکتے، آپ اگر لا کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، بدطرف ہو جائیں، خدا کے لیے بدطرف ہو جائیں اور لوگوں کو نہ ماریں، لوگوں انفیکشن نہ پھیلائیں. خدا کے لیے ایک حد ہوتا ہے جس کے بعد آدمی یو لوز یور پیشنس، اور آدمی کہتا ہے یہ کت گھٹیے لوگ ہیں یہ. اور الوی صاحب جا کے بیٹھ کے ان کے ساتھ فیصلہ کیا 20 نکات جس میں کیا یا کس سے آپ پوچھیں، ایک نکات بھی وہ نہیں مانیں گے. کیا ڈسٹنسنگ ان کو پتا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں آپ. اگر یہ نہیں کیا انہوں نے، ماسک نہیں پہنا، ڈسٹنسنگ، آپ مجھے ایک چیز پلیز بتائیں پھر کیا ہوگا؟ کیا پولیس والے بیچ نماز میں آ کے ان کو ہٹائیں گے؟ اٹس میڈنس. اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ ان لوگ اس ملک کو یہ ایک دن ایک نماز کا فیصلہ نہیں کر سکتے جو پوری دنیا نے مسلمان نے کیا ہے، یہ نہیں کر سکتے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک چلا. ہلال صاحب آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں، پلیز یہیں پہ ہولڈ کیجئے گا، میں ذرا عمران صاحب سے اس پہ رائے ضرور لوں گی. عمران صاحب، جو اس کے لوگ مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ میڈیا چینلز چلا رہے ہیں، جب آپ کے ہاسپٹلز میں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جب آپ لوگوں کے پولیس میں بھی ہیڈ کوارٹرز میں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جب آپ راشن بانٹتے ہیں، جب آپ امداد دیتے ہیں، وہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو جو آپ کو برے لگتے ہیں وہ صرف وہ نماز والے ہی برے لگتے ہیں جو اکٹھے ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ نماز والے بالکل برے نہیں لگتے، نماز والے تو اچھے لگتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. جو ابھی ہلالی صاحب بات کر رہے تھے، یا پہلے میں آپ کے سوال کے جواب میں بات کر رہا تھا، ابھی امریکہ میں آپ دیکھیں کیا انہوں نے کیا کہا ہے. امریکہ میں ابھی آج جو لیٹسٹ کہا گیا وہ یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ میں کرونا پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اے سمٹمز لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ جن میں کوئی بھی اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی لیکن کرونا ان پہ اٹیک کر چکا ہوتا ہے، وہ کرونا کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن 50-60% لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہیں کرونا ہے. وہ جب پھیلتے ہیں، گھومتے ہیں، جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ یہ پھیل یعنی وہ کیریئر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا تمام آنے والے نمازیوں کا پہلے ٹیسٹ کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس نے یہ کہیں کیریئر تو نہیں ہے، یا کہ اس پہ کرونا کے وائرس نے حملہ تو نہیں کیا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. میں اس لیے بار بار اس پہ آ رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ تو بڑا اچھا کیا گیا، اور فیصلے تو اور بھی بڑے اچھے کیے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ اس پہ کہ اس پہ عمل درآمد کیسے کرائیں گے. اس کی سیریسنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج ہلالی صاحب آج جس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا اس کی جو فوٹیج آئی ہے، اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں جناب ظفر مرزا صاحب نے اور ہمارے جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں ان دونوں نے بھی ماسک نہیں لگایا ہوا. یعنی آپ سرکاری سطح پہ جب میٹنگز میں بیٹھتے ہیں اس میں بھی خود بھی ماسک نہیں لگاتے، تو آپ لوگوں سے اس پہ کیسے عمل درآمد کروائیں گے؟ مجھے یقین کریں ذاتی طور پہ
مجھے ذاتی طور پہ حکومت کی نیت پہ بالکل 1% بھی شک نہیں ہے، اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود سن لیں، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں کہ نماز کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اس صورت میں جب آپ وہ ایس او پیز کو فالو کریں، آپ 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، آپ نے ماسک لگایا ہو۔ اتفاق ہے نا کہ وہ تو آپ نہیں کروا سکتے، جب یہ اتفاق ہے تو پھر پہلی بات تو پھر آپ کی ضائع ہو گئی نا، کیوں ہلالی صاحب؟ یہ تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہو سکتا کسی بھی طرح، دونوں طرح ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اب یہ 6 فٹ کا جو معاملہ ہے اس کو بھی بھول جائیں، اس لیے بار بار یہ معاملہ یہ ٹیسٹ ہوا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ کھانسی 13 فٹ تک جا سکتا ہے، اور آپ کا جو وائرس ہے وہ ایروسول ہے، وہ ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے۔ تو یہ 6 فٹ کا ایسے ہم سب لوگوں نے ایسا اڈاپٹ کیا ہے جیسے یہ ایبسولوٹلی میڈیکلی پرووڈ ہے، بالکل پرووڈ نہیں ہے۔ یہ جو وائرس ہے اٹ از دا موسٹ انفیکشس وائرس ان دا ورلڈ ان ہسٹری، ایسے لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ جا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں مسجد میں، اور آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ ان کو کوئی ڈسپلن نہیں آتا ہے؟ آپ نے ان کو لائن بناتے ہوئے دیکھا ہے کبھی عمر میں؟ خدا کے لیے یہ تو اٹس اے ڈیزاسٹر۔ میں تو کہتا ہوں اس کو روکو، کاش کہ کوئی لیگل طریقہ ہوتا، اس لیے کہ لوگ مریں گے، انفیکٹ ہوں گے، اور بھی لوگ انفیکٹ ہوں گے۔ اٹس سو آبویس۔ پتہ ہے مجھے پوری دنیا میں کیوں یہ ختم نہیں ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہ ایک ہی ہم ہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، کوئی اور نہیں ہے، سعودی عربیہ، یو اے ای، جی سی سی، کوئی نہیں۔ بس سر جو اس کے اگینسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک مسجد سے ہی تو نہیں پھیل رہا نا وائرس، اور بھی اتنی چیزیں کھلی ہوئی ہیں نا، راشن کی دکانیں بھی تو کھلی ہوئی ہیں، ڈاکٹرز کے پاس بھی آپ کو جانا پڑ رہا ہے، آپ اور بھی 100 کام زندگی کے کر رہے ہیں، لیکن پابندی صرف نماز پہ لگائی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے لوگوں کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس چیز سے کہ لوگ جانا چاہتے ہیں۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ اب کمال ہے، آپ ایک آدمی کے یو آر ایکویٹنگ اے مینز لائف with standing in کھانا لینا تو آپ کو جانا پڑتا ہے نا، ڈاکٹر کے پاس تو آپ کو جانا پڑتا ہے، اگر نہیں جائیں گے آپ مر جائیں گے۔ نماز اگر آپ گھر میں پڑھیں تو آپ نہیں مریں گے، بلکہ پوری دنیا میں پورے علماء نے کہا ہے کہ پڑھو گھر پہ۔ یہ کوئی اگزامپل آپ دے رہی ہے؟ کس قسم کا اگزامپل آپ دے رہی ہے؟ سر میں تو ہر طرح کا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہوں، اگر ادھر پھیل سکتا ہے تو ادھر بھی پھیلا دیں، ہر طرح کا پوائنٹ آف ویو تو ڈسکس ہوتا ہی ہے۔